ایک درویش گزرے ہیں پاکستان میں، ان کی خانقاہ بھی ہمارے خانقاہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، کراچی میں، مستان جوہر کہتے ہیں اس کو، یعنی ہمارے خانقاہ سے ان کی خانقاہ نظر آتی ہے الحمدللہ۔ تو ان کا نام تھا حکیم اختر نور المرکز، عجیب انداز کے ماشاء اللہ، پھولوں پڑی سے ان سے تعلق تھا انڈیا میں۔ تو ان کی خانقاہ تھی وہاں کہ ماشاء اللہ مجلسیں لگتی تھی، بڑے بڑے علماء کرام مفتیان آتے تھے، شاید یہاں بھی تشریف لاتے تھے کبھی، میری تو کبھی زیارت نہیں ہوئی ان سے، سنا ہے نا ان کو۔ وہ وہاں بھی جاتے تھے، عارفی رحمۃ اللہ کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، لیکن عجیب انداز کے بزرگ، ان کی باتیں سبحان اللہ، ان کے اشعار، ان کا انداز بتانے کا، تصوف کو بالکل انوکھا تھا، بالکل انوکھا انداز تھا ان کا۔ مجھے ان کی صحبتوں میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں لوگوں کو نا کیسے انداز سے انسان کو الحمدللہ اللہ تک پہنچا دیتے، بہت عجیب تھا۔ تو خانقاہ تھی ان کی، اس خانقاہ کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہاں مجمع لگتے تھے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پوری ہندوستان سے آتے تھے، ہند سے آتے تھے، افریقہ سے لوگ آتے تھے بس۔ اور خانقاہ کا جو خادم تھا، خانقاہ کے خادم یہ عجیب ہوتے ہیں نا، وہ انداز کن کا سخت بھی ہوتے ہیں، کبھی نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر سخت دماغ ہوتے ہیں لوگ، سچی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط قیاس نہیں کر دیتے، جو غلط ہوتی فوراً ڈانٹ دیتے ہیں وہ۔ تو حضرت فرماتے تھے والے کہ یہ خادم نے تو اس سے اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اس کی جو یہ آپ کی اصلاح کرے گا نا صحیح کرے گا، کیونکہ خانقاہ کی اس کو دھول لگی ہوئی ہے، اس کی باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ نئے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ادھر بیٹھو، ادھر سے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں نا آدمیوں کو، نئے آدمی کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی، کیوں میں ایسا کر رہے ہیں، تجھے ہیں وہ ہے، اس کی بات ناراض نہ ہونا، یہ باتیں جو کرے گا صحیح کرتا ہے باتیں۔ تو یہ خانقاہوں کی فقیروں کا یہ حال ہو، مجھے بتائیں تو وہاں کے درویشوں کا کیا حال ہو، جو صرف اللہ کے نام کے لیے وقت لگانے آتے ہوں، اللہ کے نام کے لیے اپنی اصلاح کرانے آتے ہوں۔ انسان اپنی اصلاح اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے، آج تو وہ گندا سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیشہ اس اللہ والوں کے پاس انسان وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو گندا سمجھے گا، ورنہ اندر نہیں جاتا وہاں پہ، کیوں ہوتی وہاں کام یہی ہے، زہر تو ہو نہیں، تو باتیں نہیں صحیح ہوتے نا آدمی کا، اور تو باتیں مارے نکلتی ہیں اندر سے، اسکین کرتے ہوا تو اللہ والا تو اپنی باتوں سے، اپنی توجہات سے، اپنی نگاہوں سے، نگاہیں بھی شفا ہوتی ہیں، اس کی باتیں بھی شفا ہوتی ہیں، اس کی صحبت بھی شفا ہوتی ہے، وہاں تکبر نکلتے ہیں، وہاں ریا نکلتے ہیں، وہاں عجز نکلتے ہیں، شرک نکلتے ہیں، شرک نکلتے ہیں، بدعتیں نکلتی ہیں اس انسان کے اندر سے۔ تو جو بھی آئے گا، کتنے بڑے بڑے ہم نے دیکھا تھا کہ مجلس میں جاتے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان آتے تھے، مفتی عبدالستار صاحب خیر مدارس کا آپ نے نام سنا ہوگا، مفتی اعظم تھے، جب وہ آئے تھے سب 15-20 آدمی تھے ان کے پیچھے پیچھے، ظاہر ہے علماء کا تو اپنا سٹائل ہوتا ہے نا، اور گدی ساتھ تھی ان کی، وہ گدی میں بیٹھتے تھے، تو اس قسم کے لوگ پھر کیا ہے کہ اس کی قدر کیوں کرتا ہے وہ فقیر، ان کے لیے سب کے لیے حضرت لنگر دیتے تھے، ان کے لیے پراٹھا بنا دیتے، ان کے لیے الگ قیمت روٹی الگ آتا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی قدر اس لیے کرتا ہے فقیر کہ اس آدمی کو اس درجے تک پہنچنے کے باوجود بھی اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے لوگ اتنے پیچھے ہیں، یہ اتنی باتیں کرتا ہے، حدیثیں پڑھاتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ احساس ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خانقاہوں میں سب برابر ہوتے ہیں، عالم شاعر سب سے ایک ہی درجے پہ چلتے ہیں، سب ایک چٹائی میں سوتے ہیں، لیکن درویش کی نظر جو والوں کو زیادہ پڑتی ہے، ان کی وہ علم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی غلط فہمی میں آ رہا ہے آدمی، سمجھا نہیں بات، کہ شاید عالم تو ہماری سے زیادہ کر رہا ہے، یہ عالم تو ہمیں زیادہ پوچھتا ہے، یہ عالم تو زیادہ توجہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے فقیر، اس کی وجہ ان کا علم نہیں ہے،
بلکہ ان کی عاجزی ہے کہ یہ شخص اتنے درجے پر پہنچ جہاں آدمی بہک جاتے ہیں، شیطان پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کو تو پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی. وہ کہتے ہیں اس آدمی میں یہ احساس باقی ہے کہ مجھے جا کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. دیکھیں کیسا نقطہ بتایا آپ کو. اس احساس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. یہاں بھی تو قبول ہو جاتا ہے ہمارے تو دیکھیں ہمارے الگ کھانا آ رہا ہے، ان کے لیے الگ کھانا آ رہا ہے، حالانکہ اس فلسفے کو سمجھے نہیں ہے بیوقوف آدمی. سبحان اللہ. دیکھیں کیسا زبردست نقطہ بتایا. تیری علم کی وجہ سے بیوقوف نہیں کر رہا، تیری قدر یہ کر رہا ہے تو بہت بڑے شیطان کے جنگل سے بچ گیا ہے، اور تجھ میں احساس باقی ہے کہ بھی میرے اندر تو عیب ہیں، سارا کچھ بیماری ہیں، میں تو چلوں اس فقیر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی اصلاح کروں. اور اس کے لیے وہ اپنی گندی حدیث وغیرہ چھوڑ کے آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اب اس نے ظاہر کر رہا ہے آدمیوں پر کہ یار میں کمزور آدمی ہوں. کوئی آدمی اپنے کمزور شو کرتا ہے؟ ہزاروں لوگ اس کے مجمع میں بیٹھے ہیں، اس کی حدیث سن رہے ہیں، شیخ الحدیث ہے، سب کچھ ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک فقیر کی جگہ پاس بیٹھ گیا تو اس کی تو بےزتی ہو گئی اندرونی طور پر کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کچھ ہی نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. آسی ہے نا، سمجھ آ رہے؟ ہاں، جس عالم کو یہ بیٹھنا آ گیا، اس فقیروں کے جوتے اٹھانے آ گئے، وہ تو بڑا بلند ہو جاتا ہے. تکبر ختم ہو گیا، اس کا ریا ختم ہو گیا، اور سب سے بڑی بات اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ تو کچھ نہیں ہے، تیرے علم کام نہیں کر رہا. اللہم نعوذ بک من علم لا ینفع قلب لا یخشع، ہے نا دعائی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کا اس دل سے کہ جس میں خوف ہی نہیں ہے. میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہیں دے رہا، پر خوف مجھے مغرور کر رہا ہے. تو فائدہ کہاں ملتا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے. تو وہ جو شیخ ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، اس کی قدر اس لیے نہیں کر رہا کہ بڑے مفتی صاحب آنا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تو بھائی بڑا گریٹ آدمی، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا. ہزاروں لوگ جو اس کی تعریف کرنے والے ہیں ان کے سامنے جھک گیا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ. اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے بڑا زبردست کہ یہ مزید یہ خلافت لینے آیا ہوا ہے تاکہ میرے پہ ٹھپا لگ جائے، لوگ اور زیادہ عزت کرنے لگیں. دیکھ دونوں پہلو بتا رہا ہوں آپ کہ چلو یار آپ یہ خلافت بھی لے لو، ٹھپا لگ جائے گا. شیخ الحدیث کے ساتھ شیخ المشائخ بھی لکھنا شروع کر دیں گے. ٹائٹل بڑھانے کا بہت شوق ہے نا ہمیں. شیخ الحدیث کا شیخ المشائخ کا جائے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس بیماری کو اچھی طرح جانتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسے انسان کو حضرت خلافت نہیں دیتے. ہزاروں میں نے اپنے مطلب میں تو خانقاہ میں وقت گزرایا مشائخ کے ساتھ، اور میں تجربہ کیا ہے کہ ایک عالم آتا ہے تو حضرت صاحب، میں خود دیکھا کراچی سے ایک عالم یہاں بیٹھے تھے تو حسن پر کھانا منگایا ان کے لیے. ہم دیکھیں گے یہ کون ہے، ابھی دیکھا نہیں پہلے کبھی. 2 آدمی ان کے ساتھ تھے. کھانا کیا ہوتا تھا صاحب کو فاقہ ہی فاقہ ہوتا بھی چلا ان کے پاس کیا ہوتا تھا، پتنی کہاں سے ان کے لیے کھانا آ جاتا تھا. اللہ ہمارے 2 دن تو حضرت چولہے ہی چلتا تھا بیچاروں کے. ہاں میں خود جانتا ہوں، لیکن کسی سے کہتے ہیں 2 دن تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے، لیکن خاموش بیٹھے تھے. تو کھانا کھلایا، سب کچھ کھلایا، اس کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے، آپ نے کچھ ساتھ سمجھایا تو. اور پھر جب جانے لگے تو آپ کے پیچھے دروازے تک گئے اور دروازے کھڑ کے پھر بلا کے آپ نے وہاں ان کو ساری لطائف دینے کی بات کیا، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. اب یہ انداز سمجھ گیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو عالم ہے نا جو آیا ہے یہ خالص نہ کسی خلافت کے لیے ہے نہ بننے کے لیے ہے، یہ تو بالکل فقیر بننے کے لیے ہے. تو پھر ایسے آدمی کو شیخ منتیں کر کے دیتا ہے. ہر قسم کے علاج دیکھیں گے آپ خانقاہوں کے اندر نا، ایک ہی صلاح انسان کی. مزہ آ رہا ہے میری باتوں میں؟ نہیں آ رہا ہوتا تھا نہیں ایسا ہوتا. تصوف سکھا رہا ہوں آپ کو. یہی سمجھیں خلافت خلوفت یہ سب ٹائٹل بنے. اصل چیز جس عالم کے دل میں یہ ہوئی آج کہ میں اپنے آپ کو I'm going to correct myself, to free myself from all my sins inside me. No, people doesn't know me.
بہتوں میری رسپیکٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، میری حدیث کو مانتے ہیں، but they don't know what am I inside. Even he is not. یہ نہیں کہ اس میں وہ بے عیب ہیں، لیکن اس کو اپنی تعریف سے زیادہ عیب زیادہ نظر آتے ہیں۔ امام غزالی جو بہت بلندی پر تھے، جانتے ہیں امام غزالی کون تھے؟ بڑی بلندیوں پر تھے، کتابیں اور جی اور فقہ ماضی۔ اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ یار تو صحیح نہیں ہے، چل کسی شیخ کے پاس چلے ہی جاؤ۔ اس وقت انہوں نے اپنے نفس کو مارا، بہت بلندی پر تھے۔ پھر کسی سے پوچھا یہاں کوئی شیخ ہے؟ یہاں کو یہ بھی نہیں پتا کوئی شیخ موجود ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ اتنے تکبر اس میں گھس جاتا ہے آدمی کہ he didn't want to see anybody else. اس میں پتہ ادروائز شیخ سمویئر، اس کی تو خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے، شیخ کی خوشبو تو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے الحمدللہ، سمجھ میری باتیں آپ؟ تو وہ تو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شیخ بھی ہو۔ نجم الدین کبریٰ اس وقت زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے سلسلے کے۔ تو کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شیخ ہے؟ میں نے سوچ رہا ہوں، میں دیکھو تو صحیح وہاں کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی، امام راضی، وہ گئے کہ ہاں بھائی کیسے آ گئے بھائی آپ امام، میرے پاس آپ کیسے آ گئے؟ بڑا ہے حیران تو نہیں ہو؟ سمجھ گئے ایک شیخ اب اس کی زندگی بن رہی ہے زمانے کی، سارا موقع جو اس نے لگایا نا اب اس کا اس کو خلاصہ مل رہا ہے۔ یہ جو سب کچھ سمجھ رہے ہیں میں لگے ہوئی، آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھ کے اس کو خلاصہ مل جائے گا۔ کہتے ٹھیک ہے بھائی، کہتے جی بس میں سوچ رہا ہوں کچھ اپنی اصلاح بھی کرا لوں۔ تو ہاں کہتے اصلاح تو ہوگی لیکن برداشت کر لیں گے اپنی اصلاح، اور چپ کہ ہاں انشاءاللہ کوشش کیا چلے دے دیں گے، وہ کیا وظیفے دے دیں گے، انہیں کیا وظیفے تھوڑی دیتے۔ کہتا ٹھیک ہے پھر 2 منٹ بیٹھے میرے ساتھ، گردن جھکائیں اور چادر اوپر پہن لیں۔ اب تو جے شیخ ماشاء اللہ۔ اب جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا عالم کی، وہ علم ہوتا ہے، رک جاتا ہے کبھی اس کو روک لیتے ہیں۔ تو انہوں نے توجہ مار کے جو ان کا علم تھا سارا وہ نکلنا شروع ہو گیا، خالی ہونا شروع ہو گیا، بالکل ان کی توجہ کسی اور جانے لگی۔ انہوں نے فوراً چادر اتار دی، کہتا شیخ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر، بس آپ دعا فرما دیں۔ یہ واقعہ بس ٹھیک ہے الحمدللہ، بس آپ دعا کر دیں گے میرے لیے بہت ہو جائے گا، بس توجہ آپ نے کر دی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ نکل گیا وہاں سے۔ لیکن ضائع اتنی صحبت بھی شیخ کی ان کو ضائع نہیں ہوئی، اتنی توجہ بھی ضائع نہیں ہوئی۔ یہی علم نے جب ان کو پھنسایا موت کے وقت، نزا کے وقت، شیطان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، یاد رکھ رہے ہیں ہم۔ وہ آ گیا تو آتے ہیں آدمی کے پاس، اس کتنی بڑی دعائیں، خبت الشیطان دل موت حجت الموت، یہ دعا ہے بہت بڑی، دماغ کرے۔ اس نے راضی کہ سنو آپ نے قصہ ہے، تو کس کو پوچھتا رہے سچ نہیں؟ کہتا اللہ کو دیکھے تو نے؟ کہتا نہیں کہ دلیل دے پھر تو مسلمان کی ہیں تو دلیل، ایک دلیل وہی کاٹ، ایک دلیل وہی کاٹ، سب دیتے 100 دلیلیں پیش کی اور وہ پسینہ چھوڑ گیا۔ امام راضی مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو شروع ہو سارے، کوئی کام ہی کچھ چیز نہیں آ رہی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ صوت کام آئی جو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، بھاگے تھے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شیخ کی شکل کے اندر وہ پیغام کو پہنچا دیا۔ تو شیخ نے لگے راضی کیوں پریشان ہوتا ہے، اس کو جواب دینے ایک دلیل نہیں تھی، تو اس کی بحث کر رہے۔ کہتے شیخ کیا جواب دوں؟ کہ بول بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ہمارے رب کی کوئی دلیل نہیں ہے، گواہی ہے صرف، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کہ نقطہ ابھی ہے میرے ذہن میں، یہ عجیب بات ہے نا، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ہے تجھے نہیں، ہم کہتے ہیں اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ تو گواہی کا مطلب کہ بغیر دلیل مان رہے ہیں آپ، اچھا نقطہ ہے نا، یہ فقی ذہن میں ڈال لیتا ہے کہ دیکھیں دلیل نہیں ہے اللہ کو ماننے کی کوئی، بولا دلیل سے مانگے تو ہم سے تو زیادہ عقل مند یہی لوگ ہیں، سائنٹسٹ جڑتے ہیں نا، جو ہوا جہاز اڑا رہے ہیں، جو کتنے سے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیے
دنیا کو ختم کرنے کے لیے اٹمپٹ کریں گے تو دلیل تو ان کے پاس ہم سے زیادہ موجود ہوں گی، لیکن دلیل کوئی کام ہی نہیں کرتی ان کی، پھر فیل ہو جاتی ہے، پھر فیل ہوتی ہے. اپنی دلیلوں سے ماننا چاہتے ہیں، سائنس سے ماننا چاہتے ہیں، جس میں ورک ایٹ آل. مومن کو مانتا ہے وہ کہتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ. آج سمجھا اشہد کا مطلب؟ آج سمجھیں اس کلمے کا مطلب. اور اسی کا ہے کہ جس نے مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، کیونکہ وہ گواہی دے رہا ہے. اور شیطان نے ان کو پھنسا دیا دلیلوں میں. اگر پہلی دلیل پہ کہتے کہ تو شیطان ہے نا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، بیوقوف میں نے تو اشہد اللہ کا اشہد. دلیل سے تو کوئی مانا ہی نہیں اللہ کو، نہ کوئی مان سکتا ہے. یہ عجیب بات ہے نا. ماشاء دیکھیں مجلس کی برکت سے ہے یہ چیز. تو پھر کام آئے گیا ہم کو کہ بٹنے تو آیا تھا، لیکن تیرے تکبر پھر تجھے نکال دیا. پھر سزا ملی بیچاروں تھوڑی بہت، آخر کم سزا ہے اس سے ایمان کی حالت میں تو جا ہی نہیں رہا. میں کھاں گے سارے مناظرے شناظرے کتابیں تفسیریں خیر. تو ایک غلطی کر رہے تھے، جو غلطی وہ کہاں سے نکلنی تھی؟ شیخ کی کمپنی سے نکلنی تھی. وہ کمپنی میں لگا ہی نہیں. جو عالم الحمدللہ کسی اللہ والے کے خانقاہ میں پہنچتا ہے، جس کا حضرت شیخ نے کہا ہے کہ آخرت میں اس کو پتہ چلے گا میں نے کیا کمایا. وہ یہ نہیں کہ اس نے آخرت میں کوئی محل کما لیے، گھوڑے کما لیے، کوئی بہت یہ کمائی نہیں، کہ آخرت میں جو کمائے وہ دیدار الہی کے وقت پتہ چلے گا. اس کا یقین جو اس کو دیدار کرائے گا. بولے سبحان اللہ. دیکھ لیں یہ ہے ذکر. دل بھی تازہ ہو جائے، کلمات بھی پڑھتے رہیں اور دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. نفل عبادت جو ہے اس کی ادائی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر نماز جو ہوتی ہے نوافل پڑھنا، استغفار ہے، تہجد ہے، یا اور دیگر نمازیں ہیں بجز کی، جیسے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھ لینا. تو اس لیے مشائخ جو اس کی اجازت دیتے ہیں. اکثر اوقات مشائخ جو نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. اس میں اصلاح ہے، منع نہیں کرے. کس نفل سے منع کیا ہے کہ ہاں اگر آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو گھر میں جا کے پڑھیں. اجازت ہے لیکن کیا ہے، مسجد میں نہ پڑھیں، لوگوں کے سامنے پڑھیں، کیونکہ خطرہ ہے. ابھی آپ سالک ہیں، ابھی نئے نئے چلنا سیکھا ہے آپ نے. ایل پلیٹ لگی ہوئی ہے آپ کی، ہے گرین ایل پلیٹ ہے، کہیں نہ کہیں ٹکر مار سکتے ہیں آپ. مثال سمجھیے لڑنا ہوتا ہے اس کو، پھر پلیٹ لگانی پڑتی ہے نا اس کو، تاکہ لوگ احتیاط کریں، وہ خود بھی احتیاط کریں. بھائی یہ ہے بندہ نیا. تو جو سالک ہوتے ہیں وہ ایل پلیٹ ہوتا ہے ابھی. تو اس لیے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نوافل سے منع نہیں کیا جائیں، آپ وابین پڑھیں جو بھی پڑھیں، لیکن مساجد میں اس کو ادا نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ میں تکبر پیدا کر سکتے، ریا پیدا کر سکتے. لوگوں نے آپ بزرگ بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو بزرگ سننے بڑے نفل پڑھ رہے ہیں، سمجھنے بات آپ. تو وہاں تو شیخ آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ نوافل کو منع کرتا ہے اس لیے کہ مسجد میں نہ پڑھے. اس میں نماز حاجت بتائیے آپ، تو یہ کہاں ادا ہوگی؟ گھر پہ ہوگی. جتنے نوافل ادا کرے سالے کی جا کے منع نہیں ہے، کہاں کرے؟ بھیج کے ساری رات پڑھتا رہے نفل، جتنے پڑھنے تاجر اس کو منع نہیں کیا کہ اپنا شوق جو خوش ہو جائیں. جی ہم نے تو آسان اجازت نہیں دی ہم کیوں پڑھیں نفل، ایسی بات نہیں ہے. خوب نفل پڑھیں، رمضان آ رہا ہے، لیکن اس جگہ نہ پڑھیں گے جہاں آپ کے لیے وہ مرض بن جائے اور بجائے فائدے کے نقصان دینے لگے. آج یہ مسئلہ سمجھ گئے نا آپ. رمضان میں نفل پڑھیں یا خوب پڑھیں، لیکن بچا کے پڑھیں، نظر اندھیروں میں پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں. نفل پڑھیں تو گھر میں پڑھیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں مسئلے پہ الحمدللہ، کوئی منع نہیں ہے. لیکن کیونکہ ابھی ایل پلیٹ لگی آپ کو تو سب کچھ جو کام کریں آپ کہاں کریں؟ پردے کے اندر کریں، نقصان پیدا. اسی طرح حاجت نماز جو ہوتا ہے یہ ہمیں کہاں پڑھنی ہے؟ پردے پڑھنی. یہ حضرت صاحب نے اجازت دی، چلو یہ سب کے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بلند ہیں، یہ نہیں پڑھ رہا پڑھ لو. تو جب کسی چیز کی نفل کی اجازت ملتی ہے کرنے کی کوئی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ہمارے ایلپریٹ لگی ہے، ٹکر لگ جائے گی کہیں نہ کہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اس کو ادا کرے آدمی، اس کا مزہ لطف مزہ آئے گا اس نوافل کا آپ کو پڑھنے کا معاشی. سمجھا رہی ہوتا منع نہیں جائے پڑھے، لیکن کہاں پڑھیں؟ اس جگہ پڑھیں جہاں آپ کو نفس پڑھنے ہی نہیں دے گا. چلو یہ کیا پھر ضروری تو نہیں ہے نا. اچھا پھر ایک چکر بھی اللہ نے شکر مجھے حاجی ایک بات کروا دی، نہیں حسن نے اجازت نہیں دی. یہ کتنا بڑا دھوکا نا، حسن سے ہم اجازت، پوری اجازت ہے، صحیح اجازت کھڑے رہو. مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی نفلی بازار، لیکن نہیں یہاں نہیں آگے شروع کر دو. شیخ کے سامنے کھڑو گے، میں نے شیخ کے ادب، شیخ میں سب سے بڑے شیخ ہے کہ آپ جو نفل پڑھ رہے ہیں وہ رضا الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے کریں، لیکن ان پریزنس آف شیخ، جب آپ شیخ کی پریزنس میں سب سے بڑی وسیلہ جو رضا کرنے کا ہے وہ صحبت شیخ ہے. یہ بات سمجھنے ہیں. اس وقت اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ڈائریکٹ تجلی ڈالو اس شخص پہ، تجھے تجلی چاہیے اس سے تجلی حاصل کر، اپنے رخ کو پھیر دے اس طرح. اس وقت سب سے بڑی عبادت جو ہوگی آپ کی توجہ شیخ لینا ہے، فیض شیخ. 2 منٹ بیٹھ جائیں گے آپ نورا نور ہو جائیں گے، آپ پہ ہاتھ پہ پھر جا کے تلاوت کر لیں گھر بیٹھ جتنی شیخ کر. سمجھ آ رہی ہے؟ تصوف میں منع کوئی چیز نہیں، سسٹم سے چلتا ہے معاملہ. یہ بندہ زیادہ نہ کھا جائے پھر پیٹ خراب ہوگا، مولانا یہی ہے نا. ہاں کھانا بنا کے بھیج دیا، وہ آدمی کو کھانا تو بڑا لیجیے، کھا کے دوسرے بیمار ہے، کیونکہ مولوی صاحب کھانا نہیں کھانا، بڑا لذیذ تھا آپ کا کھانا. یہ لذیذ تھا تو زیادہ پھر کیوں نہیں مانگ رہا، اس لیے وہ زیادہ کھا گیا بیچارہ. تو تصوف میں زیادہ نہیں کھانے دیتے آدمی کو، نہیں اس میں ہاں تھوڑا تھوڑا کھائے، اچھا تاکہ حسن بھی ہوتے رہے آدمی. میں نے بھائی کسی کو منع نہیں کیا جو چاہے آپ کریں، لیکن ہر چیز کو احتیاط سے جس تک کہا گیا وہ آپ کے لیے بیماری نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے. اس لیے سمجھ آ گئی نا. ہمارا یہ نفس شیطان نے جی حضرت نے منع کیا، رمضان بھی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، میں نے کوئی منع نہیں کیا آپ کو، ماشاء اللہ چھپ کے کرنی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ہر نفل عبادت کی آپ کو اجازت جو چاہے آپ کر سکتے، لیکن ہمیشہ رکھیں جب نفل کریں گے تو اس کو پابندی ہو جائے گی، وہ فرض بن جاتا ہے سالی کے لیے. آپ کہتے ہیں میں نے سوموار کا اور سنت ہے جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری اجازت ہے. لیکن کیسے کہ کھجور لے کے پانی لے کے بیٹھ کے سب کے سامنے کھول رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. کسی کو پتہ نہیں چلے آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اتنی نس مار سکتے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کس طرح کھجور کھا کے کچھ پتہ نہیں چلا اس تو اجازت، چاہے جتنے چاہے روزے رکھیں، آپ کو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ تم بھی کرو کہ اگر کوئی آپ نے نفل عبادت شروع کی ہے اس کو پھر ترک نہیں کرنی ہوتی، پھر یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. اس کی تو قضا تک بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی یاد رکھنا اس کی قضا بھی دینی پڑے گی پھر آپ کو. کیوں مولانا سے نا بس میں تحریر دیتا ہوں نا مولانا سے، اس لیے تو اللہ نے بٹھایا مولانا میرے سامنے، ورنہ جاہل کی بات کون سنتا ہے. وہ سند کرنے لا دیتا پھر میں سند لگا، اے سند مل گئی مجھے بھائی مولانا صاحب کی. تو بھائی سمجھ آ گئی نا باتیں. مولانا سر ہلا دیے، 2 مولانا سر ہلائے، اس کا مطلب ڈبل موڑ لگی ماشاء اللہ. اس پہ آپ کو قرض دینا پڑے. دھیان سے ہمت کریں، یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. ہاں شیخ اگر کسی چیز کو کہہ دیتا آپ کہ تو نے یہ کام کرنا ہے بھائی، یہ روزہ تو نے رکھنا ہے، وہ تو پھر آپ ٹال ہی نہیں سکتے. تو کبھی پنگا نہ لیں، شیخ سے پوچھیں کہ حضرت میں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں، چپ کر کے چھوٹی گزارش بتائیں اس پہ لگے رہیں اپنے آپ. زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کریں. میں دیکھتا ہوں پاسا مسکراتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. اور یہ انداز نبی ہونے کا تھا، اگر میں یہ بات ہاں کر دیتا تو یہ دین بن جاتا. کیوں پوچھتے ہوں اس سے، کیوں ہے نا ایسا، وہی طریقہ تصور میں کہ کیوں پوچھتے ہو ایسا، اور تصویر کر لوں، فلاں اور کر لوں، فلاں روزے رکھ لوں، پتہ نہیں چل سکے گا. اس نے کہہ دیا ہاں وہ فرض بن جائے گا تیرے پر، پھنس جائے گا تو.
جو تھوڑا بہت دیے چپ کر کے اسی پہ لگا رہا آرام سے. مزید جو کچھ دینا وہ تجھے دے دے گا. نہ کرو لوگوں کو دیکھو 4 دن چلنے والے لوگ ہیں. یار یہ تو یہ کر رہے ہم یہ نہیں کر رہے, تو فلاں وہ کر رہے ہم نہیں کر رہے. شاید ہم پتہ ہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. یار چپ سے وہ کام شروع کر دیا, مصیبت بن جائے گی. لوگوں کی نقلیں مت کرو, بندر نہیں بنو. جو میں کہتا ہوں بندر وہ کرو جو سونا شیخ تمہیں کرا رہا ہے. اگر تھوڑے سے کام چل رہا ہے تو کیوں مصیبت لیتے ہو گلے میں؟ تو اسی میں مستعد اخلاق کے ساتھ کام چلاؤ. ٹھیک جانتے ہیں اس سے کام چل جائے گا. کیوں بیچارے کام کرنا ہے, ایسے کام کرنا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ڈینٹسٹ ہے, کوئی مولانا ہے, کچھ حدیث چلانی ہے. میں اس کو ٹھوک دوں وظیفے بیچارہ نہیں کر سکے گا. میں اس کو اتنی 1000 تصویر دے دوں نہیں کر سکے گا. ہمارے یہاں تو معمولی ٹھنڈا 50,000 سے ٹھنڈا ہوتا ہے. جب 50,000 نہ تو ہمیں تو صوفیوں کو تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کچھ ہوا ہی نہیں ہوا. لیکن ہم بہت تھوڑے طریقے سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں صوفیوں تعداد نہیں, استقامت چاہیے. کرامت نہیں چاہیے, فوق الکرامت چاہیے. صحیح ہے بھائی. کرامت سے بڑی چیز تمہیں دے رہا ہے شیخ کہ تم چھوٹی چیز اس پہ استقامت کر جاؤ. اتنی تصویریں روڈ پر کر لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہی پابندی سے کر لی تو 1000 کرامتوں سے اوپر نکل جائیں گے. اب جس کو وظیفے چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرا بھی دے دیتا ہوں وظیفے. صحیح, اتنی لسٹ دے دوں گا آپ کو. اتنے یہ رکھیں, ابو بین کے رکھیں, ایام بیت کے اتنے روزے رکھیں, فلاں رکھیں, اس پہ کر لیں گے آپ. 4 دن چلیں گے یا مر گئے, آپ پھنس گئے, پھر سارے وبال آپ پہ قضا بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو دینے پڑیں گے, خود مانگیں. وہ تو نبی تھے, وہ کہتے دین بن جائے گا, کیا مانگ رہے تم مجھ سے؟ تو شیخ کہتا ہے قضا ہو جائے گی تیرے پہ, تو دین تو نہیں بن سکتا, لیکن قضا ہو جائے گی, مت کر پنگا. اس پہ تیری استقامت نہیں ہو رہی. تو ایک مجلس میں صبح شام روز نہیں آ سکتا. اس پہ استقامت کر کے دکھا, تو روزے رکھنے سے تجھے کیا ملے گا؟ 1 سال پورا کوئی استقامت کر کے دکھا دے کہ اس کی کوئی مجلس نہیں چھٹی, الحمدللہ وہ تو کتب ہے. میں کتب کو دعوت کرتا ہوں شخص کہ صبح شام کی شیخ کی مجلس کو اس کی صحبت قضا ہوئی نہیں, وہ کتب ہے. کوئی نفل عبادت نہیں کی, کچھ نہیں کی وظیفہ, لیکن اپنے شیخ کی صحبت کو قطع اس نے کیے ہی نہیں. کہتا ہے اس کو یقین ہے کہ بہت بڑی ہے مجلس اس میں چھوڑو. اب سمجھ آ رہی بات؟ بڑا زبردست شعر ہے. غالب تھا بیچارہ, پھڈے باز تھا, لیکن بڑا اچھی شعر اس نے کہا ہے. آپ سمجھیں گے نہیں اس کو, لیکن کیا ہے, وفاداری بشرط استواری اصلی ایمان ہے. آپ سمجھیں تو بڑی بات ہے. وفاداری بشرط استواری اصلی ایمان ہے. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. نہیں سمجھیں گے بات. یہاں بڑی اونچی بات کی ہے غالب, بڑی سی شعر سے بات. کہتا ہے اصل کے اندر چیز تو وفاداری ہے, استقامت ہے. اللہ اس استقامت کو دیکھتے ہیں. اس نے عجیب مثال دی ہے کہ ایک ایسا آدمی ایمان بھی رکھتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے, نہ اس کو اس پہ استقامت ہے, نہ کوئی اس پہ یقین رکھتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی بت کے سامنے پوری استقامت سے لگا ہے اور اسی سے مانگنے جا رہا ہے. فرمایا روحانی حق اس کا پہنچ جاتا ہے کہ بجائے استقامت اس نے کی ہے, اس کو قبر میں جگہ دینی چاہیے سیدھے. اور اس نے بالکل بعین بات کی, فوق الکرامت, کہ ایک آدمی کو کسی چیز پہ یقین ہے, جماعت ہے نا وہ اس پر. تو ہم ایک آدمی کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں اور جمع نہیں, تو ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ سمجھ آئی بات آپ؟ گریٹنس یہ چیز ہے آدمی کہ استقامت ہو اس پہ. ایک سال کو کر کے دکھا دیں مجھے پورا کہ مجلس قضا نہیں ہو, کہیں بھی میں لندن جا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں, پیچھے ایک قضا نہیں کی, میں قضا مجلس نہیں کروں گا حضرت کی. وہ کتب استقامت سے پڑ گیا, فوق الکرامت ہو گیا, درجہ نہیں گیا اس کو اس بات پر. بات سمجھے میری؟ یہاں تو یہ کہ جب تک بیوی دھکے نہ مارے آتے ہی نہیں مجلس کے اندر, چل پٹ جاتا کیوں نہیں, تب آتے ہیں. بیوی نہیں کہتی ہیں, ایک نہیں, میں بہت سی مثال دے سکتا ہوں. برہانی چڑھے دے کہتے تم یہاں کیوں بیٹھو, اتنی اچھی بات مجلس لگی ہے. چلو الحمدللہ اچھی بیوی ہو تو ایسی کام کرے نا ساتھ میں. اللہ جنت نصیب فرمائے, اعلیٰ مقام دے ان کو. یہ بھی حدیث ہے نا بھائی, صبح تہجد اٹھنے ایک دوسرے کو اٹھاؤ, پانی چھڑکو. میاں بیوی یہ کام کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟
کسی بیوی نے ایسا کام کیا، بہت اعلیٰ کام کیا، بڑے یہاں کہ آج کل تو بیویاں روکتی ہیں، نہیں کیا ضرورت ہے، فرض تو نہیں ہے، ہر وقت کہیں بیٹھے رہتے ہیں، ناٹ گیونگ دا ٹائم، اٹس ناٹ دین، دس از ناٹ دیٹ. لیکن آج کے زمانے کوئی بیوی کے جائیں اللہ کا ذکر کریں، یہاں کیا کر رہے ہیں، چپکیا میرے ساتھ. کیا عورت ہوگی وہ، کیا خاتون ہوگی مجھے پتا ہے. صبح اٹھ کے لسٹ دیتی ہیں، یہ لے کے آنا، یہ سودا لے کے آنا، بچے کو چھوڑ کے آنا، اس کو وہاں کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. لیکن جو اللہ والی تھیں، یہ سب کچھ میں کر لوں گی، آپ جائیں ذکر کر کے آئیں، اللہ برکت دے گا. سستی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں کر لوں گی کام انشاءاللہ، بچوں کو میں سمجھا لوں گی، میں کر لوں گی. آمین. ایسی عورتیں وہ کہاں ہوا، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نا ایسی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے. بہت اچھی عورتیں دین کی طرف دھکا دے رہی ہیں مجھے. 99% ہم یقین نہیں کرتے، اب تو یہ ہے کیا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ اتر رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ اتر رہے ہیں. استغفر اللہ. بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے، اللہ ایسی بیوی مل جائے نا بدعقیدہ. اور تو غلطی اس کی اپنی ہے، وہ لالچی تھا، عزیز تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس عورت کا عقیدہ کیا ہے، اس کے دین کیا ہے، اس کا سمجھ کیا ہے، میرے بچے پیدا کیا ہو نہیں، بس جذبات میں کوئی شادی کر لے. نہیں جی کم چل دے چلاؤ. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بھی خراب، اس کے بچے بھی خراب، لا دین، بد عقیدہ ہو جاتے ہیں سارے. جو عورت لے کے آتے ہیں نا آدمی، بد عقیدہ ہے. عورتیں بہت بڑی چیز، ہم نہ لباس کا ہے کہ لباس ہے تمہاری، سب سے نزدیک کیا ہوتا ہے انسان کے؟ لباس ہوتا ہے. کہ سب سے زیادہ کوئی چیز تجھے سمجھے گی نا، وہ تیری عورت سمجھے گی. دنیا تجھے شیخ کرے گی، وہ کہے گی تو شیخ کیسے بن گا، چور نمبر 1 ہے تو اس کو پتہ، اس کی پوری کمزوری کو پتہ ہوتا ہے. جس کی عورت گواہی دے دے اس کے ولایت پہ، سمجھے آسمانوں سے اس کو گواہی مل گئی ہے. اس کو سب سے پہلی گواہی نبی پاک کس نے دی تھی؟ ان کی بیوی نے دی تھی. بس سچیاں دی. یہ کون کیا ہے کہ آپ گھبرا کی چیز سے ایسی تسلی دی، اپنے کزن کے پاس لے گئی، کچھ لائے عثمان نے، وہ بلندی پہ تھے، برقہ بن کیا نام، نفر نام تھا. یہ ہیں بیوی سپورٹ کرنے والے. اور جس نفس پرستی کے طور پر جو بیوی لے کے آتے ہیں، نفس اپنا قصور انسان کا دیکھتا نہیں، رنگ کیسا ہے، گورا ہے، چٹی ہے، پیسے ہیں، ملتی ہے نہیں ملتی، کھینچوا نا بس چلو شادی کرو. پھر حالت اس بیچارے کا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن ہی طلاق ہوئی ہوتی ہے اس کی، 3 دن 4 دن چلتی ہیں وہ طلاق. کیوں؟ اپنی غلطی ہے اس کی، نفس پرست ہے انسان، سوچے ہی نہیں. 40 سال سوچنا پڑے کسی ایسی عورت کے لیے کہ کون سی نیک ہوگی، کریکٹر اس کا کیا ہو، شکل صورت لے کچھ نہ دیکھے، علم سے نہیں دیکھے، اندر کریکٹر کیسا ہے. کیونکہ اس نے آگے میرے بچوں کو ولی بنانا ہے، اور ولایت ملتی ہے کردار سے، انسان کے کریکٹر سے، کس چیز سے نہیں ملتی. عورت اس کے کریکٹر کو سنبھالتی ہے، حرام حلال پیدا کر دیتی ہے. تب یہ بھی غلط ہے کہ ایسی بیویوں کو گالی دینے جی کہ مجھے رانی نہیں دیتی، مجھے فلان نہیں کرنے دیتی. کی تھی شادی تم نے بیٹھنے مجھے فلان نہیں کی کیوں تھی؟ ابھی تو آگے تماشا دکھائے گی، تو صحیح ٹھیک ٹھاک دکھائے گی اور سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ لالچی تھا، یہ نفس پرست انسان ہے، اس میں اپنے فائدے سوچتا رہا، دین کے اس کو پتہ ہی نہیں، ڈرامہ باز آدمی ہے یہ. تو اس کو دھوکہ دے رہا تھا، میں بہت نیک ہوں جی، بڑا شریف ہوں. اس نے کہا ٹھیک شادی کر، پھر میں بتاؤں گا تجھے تو کتنا نیک ہے، تیرے امام میں بتواتی ہوں میں. تو عورت کے انتخاب تو مولانا ڈائیورس سے کر لیں، کوئی پرابلم نہیں، بیوہ سے کر لیں، لیکن دیندار ہونی چاہیے. ایسی ہے جو آپ کو نماز پہ اٹھائے، آپ کو سستی آ رہی تو مسجد تک بھیجے، شیخ کی محبت سے بڑھے، جس سے شیخ سے محبت بڑھے. پہلی شرط یہ آتی ہے ہر وہ خانقاہ میں نہیں بیٹھنا، پھر آپ نے ذکر نہیں کرنا ہوگا. بیت توڑ دیتی ہیں عورت. تو وہ شادی کرنا چاہیے کسی آدمی سے، اس نے شرط لگا دیا شیخ کی، وہ شیخ سے بیت توڑ دی، اس نے چلنا. یہ دنیا نفس پرست دنیا ہے بھائی، اس میں سب سے بڑی چیز احتیاط ہو. شادی پہ سب سے بڑی جس کی آ گئی ہیں اس کو علاج یہ بس دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی حل نہیں. کہ وہ سزا ہماری اپنی ہے بھائی. اور جس کی بھی اس کو دین پہ چلا رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی بلا رہی ہے، اس کو فرشتہ سمجھیں، اس کی قدر کریں.
جب اس پہ غصہ آ جائے تو غصہ پی جائیں، اللہ بہت پسند کرے گا اس چیز کو، اس کے احسان کو مانیں. شکل چھوڑ دیں، تیری شکل پسند نہیں، میں تمہیں اے طرح پسند نہیں کرتا، مجھے سب کچھ ایک ہی چیز تیری پسند ہے، تو مجھے اللہ سے ملا رہی ہے بس. یہ تو بناوٹی چیزیں، دانت تیرے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں، ناک تیری ٹیڑھی ہوئی ہوئی، وہ حسن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بناوٹی ہوتی حسین اچھی ہوتی ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، ہرنی جیسی آنکھیں اس کی، شاید کہتا ہے دانت تیرے چمکتے ہو، منہ تیرے سرخ، گال تیرے پھول جیسے، گلاب جیسے. تھوڑے دنوں میں وہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہونا شروع ہوتی ہے، منہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ گلاب کا چرا جو ہے نا وہ جھاڑی بن جاتے ہیں انسان. پھر وہ کدھر گیا؟ نہ ادھر نہ دین ملا نہ دنیا ملی. لیکن اگر پہلی انسان لے آئے تو خوبصورت خیال نہ کرے. ایک آپ بتاؤں، ایک ہوتا ہے حسن حقیقی، ایک حسن ظاہری. اگر آپ نے حکم ظاہری کو پسند نہیں کیا تو حسن حقیقی آپ کو مست کر دے گا. آپ کو اپنی بیوی سے اتنی محبت ہو جائے گی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کہ لوگ حیران ہوں گے کالی کلوٹی سے اس سے کیوں محبت کرتا ہے، اتنا پتہ نہیں حسن اسی کے اندر ہے. حور بنا دیتا اللہ تعالیٰ سے. خیر باتیں کہیں سے کہیں چلے گی، ماشاء اللہ سے اسلامی اصلاح کافی ہوگی، میری ہوگی اصلاح، آپ میری اصلاح کر دیتے ہیں ماشاء اللہ، بعض جزاک اللہ خیر. تو یہ بیویوں ایسا نہ سمجھیں، بہت آزمائش ہے انسان کے لیے.